الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کے مہینے میں اکثر انبیاء علیہ السلام پر آزمائشیں آئی ہیں، جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام پر، جن کا کتابوں میں ذکر ہے، اور حقیقتاً ایسا ہوا ہے، لہٰذا بزرگوں نے اس مہینے میں احتیاطیں کی ہیں۔ حدیث شریف کے مفہوم میں ہے کہ صدقے سے بلائیں اور مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ ایک اور حدیث شریف کے مفہوم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہونا چاہیے۔ جو ان صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہیں رکھتا تو پھر کیا اس کا ایمان ہے؟ ان مصیبتوں سے بچنا چاہیے کہ خدا نہ کرے اگر مصیبت آ جائے تو معاملہ اور سنگین ہو جاتا ہے کہ انسان دکھ سہتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، پھر صدقہ کرتا ہے، تو وہ بات نہیں ہوتی جو مصیبت کے آنے سے پہلے صدقہ کرنے پر ہوتی ہے، کہ اس سے انسان مصیبت آنے سے پہلے بچ جاتا ہے۔ مگر ہم لوگوں کے دماغ میں بھس بھرا ہوا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، خدا نہ کرے جب تک کوئی مصیبت یا بیماری نہ آ جائے تو صدقہ نہیں کرتے۔ ایک اور حدیث شریف کے مفہوم میں ہے کہ صدقے سے 70 بلائیں دور ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث شریف کے مفہوم میں ہے کہ بلا صدقے کو پھلانگ نہیں سکتی، یعنی صدقہ ڈھال ہے۔ اور بہت سی حدیثیں صدقے کے فضائل میں مل جائیں گی۔ اور صدقہ کرنے کے بعد اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو کم سمجھیں، نہ کہ استغفر اللہ حدیث شریف کے مفہوم کو جھوٹا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ مثلاً اگر کسی نے کسی دن صدقہ کیا اور اسی دن اسے چوٹ لگ جائے تو دل میں یہ نہ سوچے کہ میں نے آج صدقہ کیا اور مجھے چوٹ لگ گئی، بلکہ یہ سوچے کہ اگر میں صدقہ نہ کرتا تو ہو سکتا تھا مجھے زیادہ چوٹیں لگتی۔ مثلاً خدا نہ کرے ٹانگ ٹوٹ جاتی، سر پر زخم آتا یا ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی، اور ہو سکتا تھا کہ مہینے 2 مہینے ہاسپٹل میں گزارنا پڑتے۔ خدا کا شکر ہے کہ صدقے کی وجہ سے یہ مصیبت کم ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے بارے میں فرما دیں کہ اس میں خیر ہے تو اس میں ہمیشہ خیر ہے، اس میں وسوسے کرنے سے ایمان جانے کا ڈر ہے، لہٰذا وسوسے نہ کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں کہ ان کی باتوں پر عمل کر کے اس مصیبت سے بچنا چاہیے۔ حدیث شریف کے مفہوم میں ہے کہ اگر تو بخیل ہے اور فکر سے ڈرتا ہے تو پھر بھی صدقہ دے۔ شیطان انسان کو وسوسے ڈالتا ہے کہ صدقہ کرنے سے تیرا مال کم ہو جائے گا، حالانکہ فی الحقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے خدا کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ ناگہانی مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور خدا نہ کرے اگر انسانوں کو ناگہانی مصیبت آ جائے تو پھر بے حساب خرچ دیتا ہے۔ جب ان باتوں کو سوچے گا تو شیطان دل میں وسوسے نہیں ڈال سکے گا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ صدقہ سفر کے مہینے کے علاوہ بھی سارا سال حسب توفیق کرتے رہنا چاہیے کہ اس سے بہت سی مشکلیں آسان ہوتی ہیں اور اجر و ثواب کا معاملہ علیحدہ ہے، لیکن صدقے کو دل سے رغبت سے کریں تاکہ خاص فائدہ ہو سکے۔ صدقے کو اس نیت سے کریں کہ اپنی جان و مال، آل اولاد کی اللہ تعالیٰ ہر طرح سے حفاظت کرے اور کسی آزمائش میں نہ ڈالے۔ ماہ سفر میں صدقہ کرنے کی ترتیب: جب بھی سفر کا مہینہ شروع ہو تو صدقہ ضرور نکالیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت اور توفیق دی ہے تو بڑا صدقہ نکالیں، ورنہ حسب توفیق صدقہ نکالیں، اور اس میں اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کی نیت رکھیں۔ اس کے بعد پورے سفر کے مہینے میں روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور نکالتے رہیں۔ سفر کے مہینے کے کچھ خاص وظائف ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وظیفہ نمبر 1، اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے اول اور آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، یا کوئی بھی درود جو آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی سے شروع ہو کر ارحم الراحمین آخر تک۔ یہ دعا آپ نے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنی ہے، ورنہ پورے دن میں کسی بھی وقت آپ 3 دفعہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ دوسرا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انا سے لے کر نکمہ تک۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ نے کم از کم 3 مرتبہ یا ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تمام بہن بھائی اپنی نیت سے اپنے رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں خصوصاً
پاکستان کے اور انڈیا کے مسلمانوں کے لیے کم از کم سفر کے مہینے میں مندرجہ ذیل تسبیحات پڑھیں اور اپنے گھروں میں بھی اس کی رغبت دلائیں۔ اگر کوئی چاہے تو سفر کا پورا مہینہ یہ وظائف پڑھ سکتا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے یا لطیفو 2000 سے 3000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا لطیفو پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ وظیفہ نہایت آسان ہے لیکن بہت زیادہ مجرب اور پاورفل ہے۔ یا لطیفو پڑھنے سے آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ ماہ سفر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے جب آپ کو وقت ملے آپ بسم اللہ پڑھتے رہیں۔ کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، پرابلم ہو، آپ 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں۔ اس کو پڑھنے سے پہلے اور بعد میں 3 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں۔ یوں تو ساری زندگی ہی ہمیں استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، لیکن ماہ سفر میں آپ نے خاص طور پر استغفر اللہ اپنی لائف کا معمول بنا لینا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے جب بھی فری ہوں آپ نے استغفر اللہ پڑھتے رہنا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔